اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی تمام تر عبادات میں اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک، ساجھی اور ہمسر نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص درود و سلام اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ہم سب کے امام، ہم سب کے آقا و سردار، امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، عنقریب ذو الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ایام ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بیت اللہ کا حج، یوم عرفہ کا روزہ، 10ویں تاریخ کی قربانی اور ایسے ہی بے شمار چھوٹی بڑی عبادتوں کی جمع ہونے کی وجہ سے یہ 10 دن دنیا کے سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ایام ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی قدر کرے، ان کی اہمیت کو سمجھے، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے فضل کو جان کر ان 10 دنوں میں اللہ کی خوب عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ایک بڑا عمل، جو کہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کی جاتی ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کا خون بہانا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ نے کہا، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ چاروں چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ان میں ایک چیز قربانی، جانور کا ذبح کرنا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ بقیہ جو 3 چیزیں ہیں اسے ہم نے اور آپ نے بھلا دیا۔ قربانی ہر مسلمان کو یاد ہے،
اور یاد ہونی بھی چاہیے وہ دین کا ایک عظیم حصہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بقیہ چیزوں کی قربانی کو بھلا دیا جائے۔ کیا قربانی صرف جانور کی ہی اللہ کو مقصود ہے؟ ٹھیک ہے، قربانی جانور کی ہونی چاہیے، وہ ایک رکن ہے، ایک عظیم شعیرہ ہے، ایک عظیم علامت پہچان ہے اسلام کی، لیکن کیا قرآن و حدیث میں صرف قربانی جانور کی ہی اللہ نے مانگی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، آپ اپنے نفس سے پوچھ کر کے دیکھیے۔ میں آپ کو بتلاؤں، انسانی زندگی میں اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا اسوہ، نمونہ، آئیڈیل، آپ نے جسے اپنا آئیڈیل بنایا ہے وہ بہتر ہے تو آپ کی زندگی بھی اس کی روشنی میں بڑی بہترین گزرتی ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے شخص کو اپنا اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے بہتر نہیں کہا ہے تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الاحزاب پڑھیے، آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور نبی کی زندگی میں صرف ہمیں جانور کی قربانی نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، جن کا اسوہ، نمونہ، آئیڈیل کوئی فلم سٹار ہے، کوئی ناچنے گانے والی ہے، کوئی فٹ بال یا کرکٹ کا پلیئر ہے، ان کی زندگی اسی کے مطابق بے راہ روی کے ساتھ گزرتی ہے۔ ناچنے والے کو پسند کرنے والا یا ناچنے والی کو پسند کرنے والی، آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر ان کے سینکڑوں ویڈیوز پڑے ہیں جو ناچ رہے ہیں اور نچا رہے ہیں ایک دوسرے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، اس کی زندگی دیکھیے آپ۔ لوگ ایسے نوجوانوں کو بسا اوقات دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ جوانی میں بھی عبادت کا یہ عالم ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اللہ کے نبی کو بنایا، اور اللہ کے نبی کے لیے کسی اور کو آئیڈیل بنایا۔ کسے بنایا؟ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ النحل پڑھیے، آیت نمبر 123 کی تلاوت کیجیے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے کہا اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کیجیے۔ ہمیں کہا گیا نبی کے پیچھے جاؤ، اور نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم کے دین کی اتباع کیجیے۔ کیا ہے ملت ابراہیم؟ کیا ہے ابراہیم کا دین؟ کون سی شریعت لے کر ابراہیم آئے تھے؟ کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اے نبی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، جو ابراہیم ایک سو ہو کر ساری دنیا سے منہ موڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹے یا جانور کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو کسی نہ کسی بڑی قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی قربانی
باپ دادا کے اس دین کی دینی ہوگی جس کو شریعت کو چھوڑ کر جس پر ہم اور آپ آج قائم ہیں۔ کیا کہا اللہ نے قرآن مجید سورۃ الصافات آیت نمبر 83، 84، 85، 86 اور 87 پڑھ جائیے۔ ان 4-5 آیتوں میں اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے صرف جانور کی قربانی نہیں مانگی، اللہ اس چیز کی بھی قربانی مانگتا ہے کہ آج دین کے نام پر باپ دادا کے بنائے ہوئے مسالک، مذاہب، شریعت کے نام پر قرآن و حدیث سے ہٹ کر دیگر تعلیمات کو جسے دین سمجھ لیا گیا ہے اس کی قربانی پیش کی جائے۔ ایک اللہ کی عبادت، نبی کی سنت، اللہ کی شریعت کی طرف پلٹ کر کے آیا جائے۔ کہا اللہ نے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نبیوں کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہے۔ جب وہ اللہ کے پاس آئے صحیح سالم دل لے کر کے، اسی لیے کہا کہ انسانی زندگی میں اسوہ اور آئیڈیل کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اپنے لیے آئیڈیل اسے بنائیے جسے اللہ نے آپ کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے لیے اسوہ اور نمونہ ان کو بنائے جنہیں اللہ نے ان کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ناچنے گانے والوں کو اسوہ نمونہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کیا دنیا کی 4 دن کی مستی گزار لے، پھر بڑھاپا آنے کے بعد آپ کو رب یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ کہا اللہ نے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی نبیوں کی جماعت میں سے ہیں، نبیوں کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب اپنے رب کے پاس آئے سیدھا سادہ سچا دل لے کر۔ قلب سلیم کہتے ہیں وہ دل جو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو۔ اللہ نے دل سب کو دیا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ جس کا دل قلب سلیم ہے، جس کا دل قلب سلیم ہے۔ اور قلب سلیم وہی دل ہو سکتا ہے جس دل کی کیفیت وہی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے دل کی تھی۔ کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت؟ نہ وہاں شرک کا وجود تھا، نہ وہاں خرافات تھا، نہ باپ دادا کے دین کی کوئی پیروی تھی، نہ اس دل کے اندر نفاق تھا، نہ حسد تھی، نہ جلن تھا، نہ غیبت کا کوئی معاملہ تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اپنے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی تھی۔ جائیے اپنے دل کا جائزہ لے کر کے دیکھیے آپ کا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دل قلب سلیم ہے کہ نہیں؟ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کا حق بھی مارے ہوا ہے۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کی عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کا دل قلب سلیم نہیں ہے۔ وہ دل جو اللہ کو پسند ہے، دل جو اللہ کو پسند ہے، یہ وہ دل نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت دیکھیے، قربانی صرف جانور کی نہیں، کہا اپنے بابا سے اے میرے ابا اور اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے خود سے گڑھ کے بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر، فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ جو جن چیزوں کی امیدیں، جن چیزوں کی مرادیں تم اپنے غیروں سے لگا کے بیٹھے ہو، کیا وہ کام اللہ سے نہیں ہوتا؟ کیا وہ چیزیں اللہ کیا نہیں ملتی؟ کیا وہ مرادیں اللہ پوری نہیں کرتا؟ یاد رکھیں سب سے پہلی بات کہ انسانی زندگی میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کی قربانی پیش کرنی ہو تو اپنے باپ دادا کے اس دین کی قربانی پیش کیجئے جس دین پر آج لوگ دین اسلام کے نام پر قائم ہیں۔ یاد رکھیں آج بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے۔ حیرت کی بات ہے، رہن سہن، کھانے پینے، زندگی گزارنے میں باپ دادا کی روش پہ نہیں چلتے۔ باپ دادا بغیر اے سی کی زندگی گزارتے تھے، آج ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ نہیں، باپ دادا نے زندگی ایسی گزارنا تھا نا۔ باپ دادا سوکھی روٹی کھا کے زندگی گزارتے تھے، آج ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے نا۔ دین کے معاملے میں باپ دادا کی پیروی، لیکن دنیا کے معاملے میں باپ دادا کی راہ پر نہیں ہے۔
باپ دادا کے راہ پر نہیں ہے دنیا کے معاملے میں، دین میں ہی کیوں؟ اب دیکھیں مشرکین مکہ کی حالت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، کہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں کہ جب ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی اور کہا جاتا کہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، قرآن و سنت سے دور تھے، قرآن و حدیث سے دور تھے، تو یہ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ان کی راہ پر چل کے ہم بھی ہدایت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ دادا کی دین ہدایت کا ضامن ہوتی تو اللہ کے نبی کا چچا ابو طالب کبھی بھی کفر کی حالت میں نہیں مرتے، وہ بھی تو اپنے باپ دادا کے دین پر تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو کیا کہا کہ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر تھا ہوں اور اسی پر رہوں گا۔ اللہ نے کہا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ کھولے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، قربانیوں میں سب سے پہلی قربانی باپ دادا کے اس دین، اس مسلک اور اس مذہب کی پیش کرنی ہوگی جو آپ کے لیے گمراہی کا سبب اور جہنم جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ ایسے ہے قربانی پیش کیجیے آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس ہر چیز ہے لیکن عقیدے کی اصلاح کی فرصت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر 2-3 گھنٹے کے ہمارے پاس مناظرے چلتے ہیں نوجوانوں کے، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، لیکن اس بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کسی عالم دین کی نگرانی میں عقیدے کی اصلاح کر لوں پہلے اپنی۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100 میں اللہ رب العالمین نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے ابا کو دین کی دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا۔ اب دیکھیے عقیدے کی اصلاح کی قربانی کیسے دی جا رہی ہے۔ کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا کہ چلو تم لوگوں سے میرا تعلق ختم ہے، اب میں اپنے رب کی راہ پر چلا، میں اپنے رب کی راہ پر چلتا ہوں۔ انہ سیہدین، وہی میرا رب مجھے ہدایت دے گا، وہی میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لائے گا، وہی میرا رب مجھے اپنے متعلق معرفت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں؟ یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے بہت بڑی قربانی تھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا رب ھب لی من الصالحین۔ ایک بات بتاتا چلوں، پوری دنیا جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سارے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ایک طرف رکھا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان و عقیدہ ایک طرف رکھا جائے تو سیدنا ابراہیم کے پیر کے دھول کے برابر عام لوگ نہیں ہوں گے۔ نبیوں کو اس سے الگ کر لیجئے، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ساری امتوں کے عام انسانوں کو اکٹھا کر کے ان کے ایمان کو تولا جائے تو سیدنا ابراہیم کے ایمان کے مقابلے میں رتی برابر حیثیت نہیں ہوگی۔ عقیدے کی اصلاح دے کے ابراہیم کو اولاد کی ضرورت پڑی، کہا رب ھب لی من الصالحین، اللہ اولاد دینے والا تو ہے، تو مجھے اولاد عطا کر دے، اللہ تو ہی اولاد کا دینے والا ہے، تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ آج دیکھیے ہم اور آپ اولاد کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ان کے در، کبھی ان کے دروازے، کبھی ان کی تعویذ، کبھی ان کا گنڈا، کبھی ان کا پلیتا، کبھی ان کا دم۔ اللہ اکبر۔ کہا رب ھب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے قربانی دیجیے۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے قربانی دیجیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی ہوگی، کیونکہ عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا فساد پوری زندگی کی عبادات کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے،
اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا نام. اس میں بڑے بڑے انبیاء میں نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا و سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 بڑے نبی ہیں. ان 5 بڑے انبیاء اور ان کی آل و اولاد، ان سب کا اللہ نے ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان نبیوں کے عقیدے میں بھی بگاڑ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. کیا ہوا ہے آج ہمارے نوجوانوں کو؟ کیا ہوا ہے آج ہمارے نوجوانوں کو؟ یہ تعلیم حاصل کرنے سے، یہ علم سیکھنے سے، یہ پڑھنے سے، یہ علمی دروس میں بیٹھنے سے، یہ علماء کے خطابات سے کیوں اتنے بدزن ہو گئے ہیں؟ کیوں اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں؟ یاد رکھیں، یاد رکھیں، شیطان اور ابلیس یہ جو ہے یہ ہمارا پیدائشی دشمن ہے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد سے لے کے قیامت تک اور اس کے بعد بھی یہ ہمارا دشمن ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ. اس نے نوجوانوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. کہاں جاؤ گے؟ دین کی مجلس میں جاؤ گے، وہی باتیں، وہی چیزیں، وہی باتیں تمہارے سامنے آتی ہیں. چلو کہیں اور بیٹھتے ہیں. اچھا، دین سیکھنے کی باری آئی تو کیا کہا؟ یار انٹرنیٹ پر پوری دنیا موجود ہے، وہاں سے سیکھ سکتے ہو. اب یہ نوجوان جو خود سے علم سیکھتا ہے انٹرنیٹ یا کسی اور چیز کی مدد سے، کبھی یا تو یہ اخوانیت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی یہ خارجیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دین سیکھتے سیکھتے کب ایتھیزم کی طرف نکل چلا. اللہ اکبر. دین سیکھنے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے قربانی دیجئے. قربانی صرف جانور کی ہی نہیں، قربانی آپ کے وقت کی ہونی چاہیے، قربانی آپ کے محنت کی ہونی چاہیے، قربانی آپ کا تعلیم سیکھنے کے لیے، قربانی آپ کا دین سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدین. چلا میں اپنے رب کی طرف اور میرا رب ہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، سیدھی راہ بتانے والا ہے. قربانی پیش کیجیے، قربانی پیش کیجیے عقیدے کی اصلاح کے لیے، قربانی پیش کیجیے صحیح عقائد کو سیکھنے کے لیے. اور عقائد ہی انسانی زندگی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. یاد رکھیں، عقیدہ، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات. اگر عقیدے کو نکال لیا جائے تو یہ ساری چیزیں گر کے تباہ ہو جائیں گی. انسانی زندگی کے اعمال کی مضبوطی صحیح عقیدے پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے. آپ اور ہم نے اگر اس عقیدے کی اصلاح کی فکر نہ کی تو یقین جانیے کہ ہماری عبادت قیامت کے دن ہمارے منہ پر بے ماری جائیں گے اور کہا جائے گا لو اپنا اعمال لے جاؤ اپنے اعمال کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، عقیدے کی اصلاح کے لیے قربانی دینے کی کوشش کیجیے. ایسے ہی قربانی صرف جانور کی ہی نہیں بلکہ قربانیوں میں ایک بڑی قربانی وقت کی قربانی ہے اللہ کی عبادت کے لیے. یہ بڑی قربانی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وقت کی قربانی پیش کرے، اور مقصد کیا ہو؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہو. آپ دیکھیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 98 اور 99 میں کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، اس کی بزرگی بیان کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے موت تک. یہ قربانی، وقت کی قربانی ہم میں سے کتنے لوگ دینے والے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے وقت کی قربانی دیجئے. یہ وہی وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں عطا کیا ہے. یہ ہم نے خرید کر کے نہیں لایا ہے. آپ پیسے سے مہنگی گھڑی خرید کے پہن سکتے ہیں، آپ پیسے سے وقت خرید کے نہیں لا سکتے. پیسے سے وقت خرید کے نہیں لا سکتے. یہ وقت اللہ کا دیا ہوا ہے،
اور اسی رب نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اپنے وقت پر اہل ایمان کے اوپر فرض ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وقت کی قربانی دیتے ہیں؟ آج ہمارے وقت کی قربانی تجارت میں، کاروبار میں، اللہ اکبر۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ جو رزاق رزق دینے والا ہے اس رزاق کو بھلا کر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رزق کے تلاش میں نکلتی ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ ہمارا وقت تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، گھر بیٹھے تو انٹرنیٹ پر گزارنے کے لیے، وہاں ظہر کی اذانیں بھی ہو جاتی ہیں، عصر کی اذانیں بھی ہو جاتی ہیں، مغرب کا وقت بھی چلا جاتا ہے، عشاء کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ بتائیے ہم میں کتنے ایسے، میں خصوصاً نوجوانوں کو کہتا ہوں، بزرگوں کو اس لیے نہیں کہتا کہ بزرگوں نے ہی محلوں کی مساجد کو آباد کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر رحم فرمائے، آمین۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ایمان والوں پر فرض کیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا دائرہ اللہ نے عطا کیا، مانگا کتنا ہم سے؟ 24 گھنٹے میں بہت زیادہ ہوگا تو 1 گھنٹہ ہوگا یا 1.25 گھنٹے ہوں گے۔ جس رب نے 24 گھنٹے کی مہلت عطا کی، ہمارا ایمان اتنا گر چکا ہے، ہمارا اسلام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ 1.25 گھنٹے کی قربانی ہم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے۔ ذرا غور کر کے دیکھو، یہ ہاتھ، پیر، یہ جسم، یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں، یہ چلنے پھرنے کی سہولیات، زندگی گزارنے کی ضروریات، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی، اور مانگا کتنا؟ 1 یا 1.25 گھنٹہ۔ اور ہمارے اسلام کا یہ عالم ہے کہ ہم وہ 1.25 گھنٹہ بھی اللہ کو دینے سے قطراتے ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی صرف جانور کی نہیں، قربانی وقت کی بھی ہونی چاہیے، وقت کی بھی ہونی چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ ورنہ یاد رکھیں، میں تھوڑا سخت بولنے کا عادی ہوں لیکن حق بولنے کا عادی ہوں۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گے، یا جب میں اپنے ذمہ داروں سے شکایت کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے نبی کے زمانے فرمایا، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہا کہ بے شک ایک ایمان والا بندہ اور ایک مشرک اور کافر، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ آپ جائیے محلے کے اندر 10 غیر مسلموں کو اپنا دوست بنا لیجئے اور اذان کے وقت مسجد کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اذان ہوگی تو آپ نماز کے لیے آئیں گے، وہ نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اب یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنے والا، اس کا اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ اب اسلام باقی نہیں اور جانور کی قربانی کیے جا رہے ہیں۔ ایک کافر اگر قربانی کرے تو اس کی قربانی قبول ہوگی؟ جی، قربانی قبول ہوگی؟ اس حدیث کے مطابق بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جائیے جس سے پوچھنا ہے پوچھ لیجیے، بات تھوڑی سخت ہے لیکن حقیقت ہے۔ بے نمازی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، تو جانور کی قربانی سے پہلے وقت کی قربانی دیجیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 پڑھی، اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت، نماز پڑھو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ بتائیے، مشرک کی قربانی اللہ کیا قبول ہے؟ کافر کی قربانی اللہ کیا قبول ہے؟ ہم ایمان کے دعوے دار بھی، اسلام کے دعوے دار بھی، اور نمازوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانور کی قربانی سے پہلے وقت کی قربانی پیش کیجئے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، ایک بات کہوں، بڑی کڑوی بات ہے۔ آج اگر سماج میں
کوئی شراب پینے والا ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی چوری کرنے والا ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی زانی ہے، زناکار ہے، پکڑا گیا تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اگر سود کھانے والا ہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ شیخ فلاں آدمی سود کھاتا ہے، اس کے ہاں شادی کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں، ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلمان زنا کر کے کافر نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، اس گناہ کی برائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمان شراب پی کے کافر نہیں ہوتا، سود کھا کے کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر مسلمان نمازوں کو چھوڑ دے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی سبب کے، اللہ کی قسم حدیث رسول یہ بتاتی ہے اس کا یہ عمل اسے ایمان سے نکال کر کفر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بے نمازی کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں چور برا ہے، شرابی برا ہے، زانی برا ہے، سود خور برا ہے۔ ان تمام لوگوں میں سب سے بدترین وہ آدمی ہے جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے جانور کی قربانی سے پہلے وقت کی قربانی دیجئے اللہ کی عبادت کے لیے، ورنہ ہماری اور آپ کی قربانیاں پوری زندگی کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کیا قبول ہونے سے تو رہ گئی۔ آپ سمجھیں، اللہ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، خصوصاً اپنے جوان بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو، کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، قربانی آپ اپنی جوانی کی قربانی دیجیے، اپنی جوانی کی قربانی دیجیے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے، نبیوں کی پوری جماعت، سارے انبیاء یہ جوانوں کی جماعت تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، آپ جوانی کے سب سے مضبوط دور میں تھے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، تمام صحابہ اور اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ کے نبی کی بیویاں، ایمان والی عورتیں، ان کی اکثریت تعداد کیا تھی؟ یہ جوانوں کی تعداد تھی۔ اللہ اکبر، اپنی جوانی کی قربانی پیش کیجیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے۔ یاد رکھیں، جوانی یہ وہ عظیم پہلو ہے انسانی زندگی کا کہ جس میں انسان یا تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، یا بڑے بڑے انقلابات لا کر کے پورے سماج، ماحول اور معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدر کیجیے، اس جوانی کی قدر کیجئے، اسے اللہ کی عبادت میں، اسے اللہ کی بندگی میں، اسے اللہ کی فرما برداری میں لگائیے، اور کم از کم دین سیکھنے میں لگائیے۔ دین سیکھنے میں 11 چیزوں کے تعلق سے مرنے سے پہلے سیکھ کر کے اس دنیا سے جائیے۔ 11 باتیں، جی ہاں، علم شریعت کا بہت کشادہ ہے، لیکن اس میں 11 چیزیں ایسی ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اب وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ان 11 چیزوں کا علم حاصل کر لے۔ 11 چیزوں میں کیا ہے؟ 5 چیزیں ارکان اسلام اور 6 چیزیں ارکان ایمان۔ ان 11 چیزوں کا علم ہر مسلمان کو اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی 11 چیزوں کو سیکھنے کے لیے میں ذرائع بتا دیتا ہوں۔ مسجد میں جو درس ہوتا ہے آپ وہاں آ کر کے بیٹھیے، یا نوجوانوں کی ایک تعداد بنا لیجیے، 15-20 نوجوان آج اسے تہیہ کر لیں، اکٹھا ہو جائے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے۔ 15-20 نوجوان مسجد کے امام صاحب کے انڈر میں ان 11 چیزوں کا علم حاصل کر لیں، بغیر اس کے نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی درس میں آتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں آتے ہیں، تو جمعہ کے خطبے میں اذان سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی۔ میں بارہا کہتا ہوں، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، جمعہ کا دن یہ آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی دن ہے۔ یہ نکل گیا، اب 1 ہفتے کے بعد آنے والا، پتہ نہیں اس ہفتے آپ کی موت ہو جائے، پھر دوبارہ کوئی جمعہ نہ ملے، کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں، ابھی عصر کی نماز میں فرشتے اللہ کے یہاں جائیں گے،
وہ جائیں گے رجسٹر لے کر کے، اس میں آپ کا نام ہی نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ آذان کے بعد آئے ہیں، اللہ اکبر، آپ کا نام ہی نہیں ہوگا، آپ آذان کے بعد آئے ہیں، اس لیے جمعہ کے دن آذان سے پہلے آئیے۔ ایسے ہی علم حاصل کیجئے، علماء سے حاصل کیجئے، ان سے جڑ کر کے علم حاصل کیجئے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیے، یہ جوانی کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابھی دیکھیے، لائٹ چلی گئی، اے سی بند ہو گیا، ہم میں کا ہر آدمی کم از کم ایک نگاہ تو اس نے اے سی پر ڈالا ہی ڈالا جب اسے گرمی محسوس ہوئی۔ سوچئے قیامت کا منظر ہوگا۔ ابھی 2-3 دن پہلے مجھے یو پی سے ایک بھائی نے ایک تصویر بھیجی، دھوپ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ جو سگنل لگاتے نا موڑوں پر، ریڈ، گرین اور یلو، وہ سگنل جو ہے پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، تو دھوپ کی شدت سے وہ پگھل کر کے نیچے آ گیا تھا۔ ہم باہر نکلتے ہیں تو چھتری ڈھونڈتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو اے سی پہلے آن کرتے ہیں، اے سی پہلے، رات کو نیند نہیں آتی، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کبھی ہوا میں جاتے ہیں، کبھی یہاں، کبھی۔ جوانوں، یہ جوانی، یہ جسم اتنا کمزور ہے کہ یہ لاکھوں لاکھ میل دور سورج ہے تو اس کی شدت برداشت نہیں کر پا رہے، جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہمارے سر پر لا کر کے سوار کر دیا جائے گا، یہ زمین بدل کر کے پیتل اور تانبے کی زمین بنا دی جائے، مانو نا تانبے کا برتن بہت تپتا ہے گرمی میں، کہا کہ تانبے کی بنا دی جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ہی بلائے گا اور کہے گا، وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، آئے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں چلا جائے۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ماحول دیکھیے، انٹرنیٹ پر، آئی پی ایل کے اسکرین پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، وقت گزاری، وقت کی بربادی، اللہ کی عبادت سے دوری، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا، اللہ کی عبادت سے جی چرانا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ 15-20 سال جوانی بڑی موج مستی اور آرام و عیش میں گزر جائے گی، لیکن وہ دن، اللہ اکبر، سوچ کر کے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن، اور پورے ایک دن میں رات کا کوئی دخل نہیں ہوگا، اور سورج مسلسل ہمارے سر پر اس طرح سے منڈلا رہا ہوگا۔ تب آپ کو یاد آئے گا کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ کاش جوانی اللہ کی عبادت میں لگا کے، جوانی کی قربانی دے کر اللہ کو میں نے راضی کر لیا ہوتا تو ان لوگوں کی طرح جو عرش کے سائے میں جگہ دیے گئے ہیں، مجھے بھی جگہ دیا جاتا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی، تمہارے پیر ہاتھ اللہ نے سلامت رکھے، اللہ نے جوانی دی، بولنے کی طاقت دی، اللہ نے جوانی دی، تمہیں جسمانی طور پر مضبوط اور فٹ بنایا۔ جا کے دیکھو، جا کے دیکھ کے آؤ، اسپتالوں میں، ہاسپٹلز میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بستروں پر پڑے ہیں، جاؤ جا کے قبرستان جھانک کر کے آؤ، کتنے ایسے نوجوان تھے ہماری طرح جو آج اپنی قبروں میں پڑے ہوئے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی جوانی کی قدر کرو، جوانی اس کی قربانی دو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، دین اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈے سے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا آج نوجوانوں کو جو تباہ کرنے کے لیے اس نے استعمال کیا ہے، وہ انٹرنیٹ کا ہتھ کنڈا ہے، وہ انٹرنیٹ کا ہتھ کنڈا ہے، وہ واٹس ایپ، وہ فیس بک، وہ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور یہ تمام سوشل چیزیں جو تمہارے وقت کی بربادی اور جوانی کو تباہ کرنے کے لیے تم استعمال کر رہے ہو، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ ایک آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی امت میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کے برابر بالکل چمچماتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑ کے برابر۔
جوانی میں خوب اللہ کی عبادت کی، بڑھاپے میں خوب اللہ کی عبادت کی۔ کہا کہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ ایک نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابی نے کہا صف لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ذرا ان کی صفت تو بتائیے، ان کی صفت بتائیے کون لوگ ہوں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم، یہ ایسے لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ لوگوں کے سامنے بڑے متقی، پرہیزگار، بڑے نیکوکار ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو ساری حدوں کو پار کر کے اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہوں گے، برائی اور گناہ کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہوں گے۔ میں نے اپنے ایک استاذ، ہمارے اللہ ان پر رحم فرمائے، ڈاکٹر آر کے نور رحمہ اللہ سے سنا تھا کہ جس طرح انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اگر انسان کے گناہوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتا تو کوئی کسی کے بغل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ کتنے ایسے عیب ہیں جو اللہ کے بعد صرف بندہ ہی جانتا ہے، صرف بندہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، اللہ نے اسے چھپا دیا ہے۔ اور یہ انٹرنیٹ کا فتنہ ایک ایسا بڑا فتنہ ہے کہ آپ کی اور ہماری عبادتوں کو قیامت کے دن شاید رائے گا اور برباد کروا دے۔ آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں۔ نوجوان رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں موبائل فون کے ذریعہ گندی ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، اچانک ہوا چلی، کھڑکی یا دروازے میں آواز ہوئی، یہ فون پہلے تکیہ کے نیچے رکھتا ہے، اس کے بعد اٹھ کے جا کے دیکھتا ہے کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا۔ ارے اللہ کے بندے، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے کی صورت میں تھا تب بھی وہ اللہ تجھے دیکھ رہا تھا، اب بھی تو اللہ کی نگاہ میں تھا۔ اللہ کے دونوں فرشتے تجھے دیکھ رہے تھے اور تیرے کرتوت اور کارناموں کو لکھ رہے تھے۔ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے عذاب کا ڈر، ابا کا ڈر، اماں کا ڈر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کی قربانی دو، اللہ کی عبادت میں دو، اللہ کی بندگی میں دو، اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگاؤ، اللہ کی شریعت میں لگاؤ، اور کوشش کرو کہ آج سے، ابھی سے اللہ سے یہ وعدہ کر لو کہ میں نمازوں کا پابند رہوں گا، اس لیے کہ بے نمازی ہزاروں جانوروں کی قربانی کر دے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو قبول نہیں، اللہ کو منظور نہیں۔ اس لیے نمازی بنو، اللہ کے دین کے رکھوالے بنو، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بنو، اور اللہ کے دین کی رکھوالی اور اللہ کے دین کی حفاظت سب سے پہلے عبادات کے ذریعہ حاصل کی جائیں گی، اس کے بعد کسی اور چیز کے ذریعہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ جان، مال اور وقت کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تیرے حقیر، پرتقصیر، گنہگار بندے ہیں، اللہ تو ہم پر اپنی برکھا اور اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ الہ العالمین ہم بارش کے لیے ترس گئے ہیں، اللہ ہم بارش کے لیے ترس گئے ہیں، اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا دے، اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا دے، اللہ تو ہم پر ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، اللہ تو ہم پر ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے چھوٹے بڑے بے شمار گناہیں اور غلطیاں کی ہیں، اللہ جنہیں تو جانتا ہے، اللہ جنہیں تو جانتا ہے۔ الہ العالمین ہم میں سے کسی کی کوئی بھی نیکی اگر تیرے حضور و دربار میں قبول ہو، اللہ تو اسے قبول فرما کے ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے، اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ ہم نافرمان ہیں، اللہ ہم نافرمان ہیں، لیکن یہ سڑکوں پر چلنے والے جانور، یہ کھیتوں میں اڑنے اور بیٹھنے والی یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، اللہ یہ جانور تیرے رحمت کے محتاج ہیں، اللہ تو جانوروں کا خیال کر کے ہم گنہگاروں پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ تو جانوروں کا خیال کر کے ہم گنہگاروں پر اپنی رحمت کی
بارش برسا دے۔ اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔